السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی، تفسیر مدارک کے دروس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 166 تک گزشتہ نشست میں ہمارا یہ درس ہوا۔ آج کا ہمارا یہ درس آیت نمبر 167 سے انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس کا ہمارا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ کہا کرتے تھے، کون کہا کرتے تھے؟ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اس میں یہ جو ان ہے یہ حرف مشبہ بالفعل اصل میں انہ ہے، اس کو مخففہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ثقیلہ ہوتا ہے، عام طور پہ مثقلہ اور ثقیلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ کبھی اس کو مخففہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس میں خفت پیدا کی جاتی ہے، اور اس میں جو اور ایک نون ہے اس نون کو حذف کر کے ثقیل سے اس کو خفیف بنا دیا جاتا ہے، ثقیلہ سے خفیفہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو انہ ہے یہ جملے اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، جملے فعلیہ پہ داخل نہیں ہوتا، اور جب جملے فعلیہ پہ یہ داخل ہوتا ہے تو ضمیر شان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ضمیر شان بھی محذوف ہے، اور یہ جو انہ ہے، انہ جو مثقلہ ہے، ثقیلہ ہے، اس کو مخففہ بھی کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر ضمیر شان بھی محذوف ہے۔ اصل میں یہ تھا انہو کانوا یقولون، انہو کانوا یقولون تھا، اس کو ان کانوا لیقولون ان کر دیا گیا۔ تو بے شک وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے، کون کہتے تھے؟ تو ای مشرکو قریش قبل مبعثہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قریش کے جو مشرکین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو قریش کے جو مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی اولین کا کوئی ذکر ہوتا، سابقہ لوگوں کے پاس، سابقہ قوموں کے پاس، سابقہ امتوں کے پاس۔ اولین سے مراد سابقہ امتیں، سابقہ امتوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کیا ہے اور ان کو انجیل عطا کیا ہے، مختلف صحیفے اللہ تعالیٰ نے، مختلف اسفار، مختلف صحیفے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، اس طرح ہمارے پاس بھی اگر کوئی ذکر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کوئی کلام ہوتا، کوئی کتاب ہوتی، تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو وہ کہتے لو انا، تو اس کو لو کو جو ہے آپ بجائے اس کے ترجمہ کاش کے ترجمہ کریں، اے کاش کے یہ ترجمہ کرے بغیر اس کے بجائے جو ہے آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں، اگر لو جو ہے یہ حرف شرط ہے، یہ چونکہ اس کی جزا جو ہے بعد میں آ رہی ہے، یہاں پہ عام طور پہ لو جو ہے تمنی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ تمنی کے معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کاش کے کا ترجمہ مت کریے، اس کا ترجمہ ہوگا اگر، بس لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس سابقہ قوموں اور امتوں میں سے کوئی ذکر ہمارے پاس بھی ہوتا، اگر ہوتا، یہ شرط ہے جملہ، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، یہ جملہ اس کی جزا ہے۔ اگر سابقہ قوموں اور امتوں میں سے ہمارے پاس کوئی ذکر، ان کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی ذکر آتا، کوئی کتاب آتی، تو ہم بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلصین بندے ہو جاتے، لَكُنَّا، تو ہم ہو جاتے عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، خالص کیے ہوئے،
جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے خالص کر لے. ٹھیک ہے, یا پھر آپ مخلصین اگر اس کو کہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والے بندے ہو جاتے. ذکر من الاولین کی تفسیر علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ سابقہ لوگوں کے پاس جس طرح ذکر تھا ہمارے پاس بھی ذکر ہوتا. تو یہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں ای کتابا من کتب الاولین الذین نزل علیہم التوراۃ والانجیل، یعنی کوئی کتاب سابقہ امتوں کی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہوتی جن کے اوپر تورات اور انجیل نازل ہوا، جن کے اوپر جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اسی طرح کوئی کتاب ہمارے پاس بھی اگر ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہو جاتے. لَأَخْلَصْنَا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَلَمَا كَذَّبْنَا كَمَا كَذَّبُوا وَلَا خَالَفْنَا كَمَا خَالَفُوا فَجَاءَهُمْ الذِّكْرُ الَّذِي هُوَ سَيِّدُ الْأَذْكَارِ وَالْكِتَابُ الَّذِي هُوَ مُعْجِزٌ مِّن بَيْنِ الْكُتُبِ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَغَبَّةَ تَكْذِيبِهِمْ وَمَا يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ الْإِنْتِقَامِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَةِ وَاللَّامُ هِيَ الْفَارِقَةُ وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه من مؤكدين للقول جادين فيه فكم بين أول أمرهم وآخره. تو علامہ نصفی تفسیر کر رہے ہیں لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ کی. لَأَخْلَصْنَا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرتے. وَلَمَا كَذَّبْنَا كَمَا كَذَّبُوا، اور جس طرح سابقہ قوموں کے پاس تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور بھی کئی صحیفے وغیرہ آئے، تو جس طرح سابقہ قوم جس طرح انکار کری، جھٹلائی، ہم اس طرح نہیں جھٹلاتے. یہ بول رہے ہیں کون؟ مشرکین مکہ، قریش کے جو مشرکین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ حال تھا ان کا. یہ بولتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تورات اور زبور اور انجیل کی طرح ایسی کتابیں اگر ہمارے پاس آتی تو ہم اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے. اور وہ قومیں جس طرح تورات، زبور، انجیل، مختلف صحیفے نازل ہونے کے بعد انبیاء کا انکار کرے، ہم ویسا انکار نہیں کرتے. وَلَمَا كَذَّبْنَا، تو ہم نہیں جھٹلاتے، كَمَا كَذَّبُوا، جیسا وہ جھٹلائے. وَلَا خَالَفْنَا كَمَا خَالَفُوا، اور ہم انبیاء کی مخالفت نہ کرتے جس طرح انہوں نے مخالفت کی. فَجَاءَهُمُ الذِّكْرُ، اب علامہ نصفی کہہ رہے ہیں آیت مبارکہ کی تفسیر کہ انہوں نے ایسا کہا تو ان کے کہنے کی وجہ سے فَجَاءَهُمْ الذِّكْرُ الَّذِي هُوَ سَيِّدُ الْأَذْكَارِ، ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر نازل ہوا جو سارے اذکار کا سردار ہے. یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. جتنے بھی ذکر، جتنی بھی کتابیں، ذکر سے مراد کتاب، جتنی بھی کتابیں سابقہ نازل ہوئی ہیں، تمام کتابوں میں سب کا سردار قرآن مجید ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اعظم کتاب، سب سے اعلیٰ ذکر، سب سے ارفع ذکر قرآن کریم ہے. تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں فجاءہم، تو ان کے پاس آیا الذکر، وہ ذکر، الذی ہوا سید الاذکار، جو تمام اذکار کا سردار ہے. والکتاب الذی ہوا معجز من بین الکتب، اور وہ کتاب آئی جو سارے گزشتہ کی کتابوں کے درمیان، گزشتہ کے کتابوں کے مابین بھی سب سے زیادہ معجزانہ شان رکھنے والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام معجزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا اور اس کو معجزہ بنا کر بھیجا. قیامت تک جو ہے اس کے اعجاز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اس کی طرح کوئی کلام نہیں لا سکتا ہے، اور اس کو پڑھ پڑھ کے لوگ قیامت تک اسلام قبول کرتے جائیں گے. ایسا کلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو فکفروا بہ، تو ان کے پاس ایسا ذکر آنے کے باوجود فکفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کیا. جب یہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. فسوف یعلمون، تو عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، وہ جان لیں گے کہ ان کے جھٹلانے کی کیا انجام کیا ہوگا. انہوں نے جو جھٹلایا ہے اور مخالفت کی ہے ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا وہ جان لیں گے. اب آیت مبارکہ میں فکفروا بہ میں یہ جو فا ہے، یہ فا کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیں. فا جو ہے مختلف معانی کے لیے آتا ہے. اس میں سے عام طور پہ مفسرین بعض معنی بیان کرتے ہیں. اس میں سے ایک فا فصیحہ ہوتا ہے، فصیحہ. تو فا فصیحہ جہاں پہ آتا ہے تو اس سے پہلے عبارت مقدر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فا فصیحہ جہاں بھی آتا ہے تو اس سے پہلے عبارت مقدر ہوتی ہے. تو کیسا نکالیں گے؟ بے شک قریش کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس اولین کی طرح کوئی کتاب، کوئی ذکر اگر آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک. پھر اس کے بعد تو آیا ان کے پاس ایسا ذکر، ایسی کتاب ان کے پاس آئی جو سید الاذکار ہے، اور ایسی کتاب ان کے پاس آئی جو معجزانہ شان رکھنے والی ہے، تو بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فکفروا بہ،
تو یہ فا، اس فا کو کہتے ہیں فائے فصیحہ، فا صاد یا ہا بولتے، فائے فصیحہ، فکفروا بہ فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جانیں گے، مغبت تکذیبہم، ان کے جھوٹ کا انجام، ان کے جھٹلانے کے انجام کو وہ جان لیں گے، وما یحل بہم من الانتقام، اور جو ان کے اوپر نازل ہوگا، جو انتقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان سے انتقام لیا جائے گا، جو بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، وہ اس کو جان لیں گے۔ وَإِن، یہ جو ان ہے ابھی آپ نے ابتدائے کلام میں سماعت کیا کہ ان جو ہے مخففہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک نون کو حذف کر دیا گیا، کس سے؟ مخففہ من الثقیلہ، ثقیلہ سے، یعنی ان نہ تھا، ان کر دیا گیا۔ واللام ہی الفارقۃ، اب وضاحت بتا رہے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، آپ ایک چیز غور کر کے دیکھیں، ان اور انا کے درمیان فرق کس طرح ہوگا؟ جو ان حرف شرط ہوتا ہے، ان حرف شرط، تو حرف شرط کے بعد جو ہے لام تاکید نہیں آتا، اور یہاں پہ جو ہے لام تاکید ہے، تو یہ لام تاکید کب آتا ہے؟ یہ انا کے ساتھ آتا ہے، انا کے ساتھ۔ تو لیقولن، وان کانوا لیقولن، لیقولن میں جو لا ہے، اللام، یہ لام، ہی الفارق، ہی الفارقۃ، یہ فرق کرنے والا ہے انا اور ان کے درمیان۔ وفی ذالک، اچھا اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ انا لا کر یہ اس بات کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اب بلاغت ہے، علم معانی، خبر وغیرہ کے اقسام کو آپ جانتے ہیں، علم معانی میں، بلاغت میں جو ہے خبر دینے کے مختلف اقسام ہیں، کہ جو خالی الذہن ہو اس کو خبر جب دی جاتی ہے تو اس کو خبر ابتدائی کہتے ہیں، کوئی تاکید کا کوئی حرف اور تاکید کا کوئی کلمہ، کوئی مؤکد جو ہے وہاں پر نہیں لایا جاتا، صاف صاف بات کی جاتی ہے، اور جہاں پر متکلم کو کوئی شبہ ہو، متکلم کے بارے میں، مخاطب کے بارے میں متکلم کو یہ بات ہو کہ مخاطب جو ہے متردد ہے، پس و پیش میں ہے، شک میں ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مخاطب کے اعتبار سے تاکید لائی جاتی ہے، ایک آدھ تاکید لائی جاتی ہے، اور جہاں پر متکلم کو یہ یقین ہو کہ مخاطب جو ہے انکار کر رہا ہے، اس کا انکار کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں پھر تاکیدات، مؤکدات کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر منکر کے جو ہے انکار کے اعتبار سے پھر تاکید لائی جاتی ہے۔ یہ بلاغت کا، علم معنی کا یہ اصول ہے۔ تو منکر کے انکار کے اعتبار سے پھر تاکید بھی وہاں پر اضافہ کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پہ ان کانوا لیقولون میں جو انا ہے، یہاں بھی جو ہے تاکید کے ساتھ کلام کو لایا جا رہا ہے، کہ قوت کے ساتھ، چونکہ وہ انکار کریں گے تو منکر کا انکار کو دفع کرنے کے لیے قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہے یہ کہتے تھے، وفی ذالک انہم کانوا یقولونہ مؤکدین للقول جادین فیہ فکم بین اول امرہم وآخرہ، تو علامہ نصفی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وفی ذالک، وہ اس سلسلے میں یہ بات بھی ہے، انہم کانوا یقولونہ، کہ مشرکین قریش کے جو مشرکین ہیں، کانوا یقولونہ، وہ یہ بات کہتے تھے، مؤکدین للقول، گفتگو میں تاکیدی انداز میں کہتے تھے کہ ہم ضرور جو ہے، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب ہمارے پاس آ جائے، کوئی ذکر ہمارے پاس آ جائے تو ہم ضرور اس کو مانیں گے، یہ تاکید کے ساتھ کہتے تھے، جادین فیہ، اس میں سنجیدگی بتاتے ہوئے، جادین فیہ، اس میں سنجیدگی بتاتے ہوئے اور اپنی بات کو مضبوط کرتے ہوئے، انفسائز کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ بولتے تھے۔ فکم بین اول امرہم وآخرہ، تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے ان کے اس گفتگو میں اور ان کے یہ معاملے میں، ان کی یہ حرکت اور ان کا یہ جو عمل ہے، ان کے اس عمل میں اور ان کے اس قول میں، اس قول، اس عمل میں کس قدر تضاد اور مخالفت ہے، کہ آنے سے پہلے تو بولتے تھے کہ کوئی کتاب اگر آئیں گی تو ہم ایمان لائیں گے اور ہم اس کو مانیں گے، آنے کے بعد جو ہے اس طرح سرکشی کر کے وہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا کلمہ سابق ہو چکا ہے، سبقت کر گیا ہے، لعبادنا المرسلین، ہمارے مرسلین بندوں کے لیے، ہمارے جو رسول بندے ہیں ان کے لیے ہمارا کلمہ جو ہے سابق ہو چکا ہے، گزر گیا ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے یقیناً ہمارا کلام گزر گیا ہے ان بندوں کے لیے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
جن بندوں کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے ہمارا کلام ان کے لیے سابق گزر چکا ہے، اور ہم نے ان کا مقدر ہم نے لکھ دیا ہے۔ کیا گزر چکا ہے؟ رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ دیا ہے، تو وہ کلمہ کیا ہے، وہ کلام کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم لہم المنصورون، یہ ہماری بات کہ بے شک ہمارے رسول بندے مرسلین، رسول اعظام اور انبیاء کرام وہ ہیں کہ انہم لہم المنصورون، انہی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر یہی کامیاب ہوگا، ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا اور ہمارے رسولوں کی ہی مدد کی جائے گی۔ یہ جو کلمہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے مقدر میں، انبیاء کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ ہمیشہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمیشہ وہ لوگ غالب رہیں گے۔ اب اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیہ الصلوۃ کے ساتھ کہ ان کی مدد کی جائے گی اور ہمیشہ وہ غالب رہیں گے، یہ وعدہ بھی ان انبیاء کے ساتھ ہے، خصوصاً جن انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ جن انبیاء علیہ الصلوۃ جو انبیاء میدان قتال میں جہاد کرنے کے لیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ ورنہ بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو کفار و مشرکین نے اپنے اپنے زمانوں میں شہید بھی کر دیا، بعض لوگ شہید بھی ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی آئی انبیاء علیہ الصلوۃ پر۔ اس آیہ مبارکہ میں جن انبیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ضرور ان کی مدد کی گئی، ضرور ہمارا کلمہ سابق ہو چکا ہے، ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ضرور ان کی مدد کی جائے گی اور وہی غالب رہیں گے، تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ جن کو جہاد کا حکم دیا گیا اور جو میدان میں جنگ میں گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے قتال میں اور جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آگے بڑھنے کا اور وہ میدان جہاد میں گئے اور جانے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میدان جنگ میں کوئی نبی شہید نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں کوئی نبی شہید نہیں ہوئے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا کافروں سے لڑنے کے لیے، مقرر کیا، مامور کیا جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کبھی ایسا ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ انبیاء، دوسرے انبیاء جن کو حکم نہیں دیا گیا تھا اور کفار و مشرکین نبوت و رسالت کی دشمنی کی وجہ سے ان سے یعنی ان کے جان کے درپے ہوئے، وہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا كَلِمَةً وَهِيَ كَلِمَاتٌ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کلمہ کہا ہے۔ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا كَلِمَةً، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں کلمہ کہا۔ کس کو کلمہ کہا؟ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، اس کو کلمہ اللہ تعالیٰ فرما وہی کلمات، جبکہ یہ کلمات ہیں انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، یہ کلمات ہیں۔ پھر کلمہ کیوں کہا گیا؟ لانها لما انتظمت فی معنی واحد کانت فی حکم کلمۃ مفردۃ، کیونکہ جب یہ ایک معنی میں جڑ گئے تو ایک کلمے کے حکم میں ہو گئے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نصرت اور غلبہ اور ظفر اور کامیابی ہوگی، بس نصرت ہوگی اور کامیابی ہوگی، یہ بولنا مقصد ہے، نصرت اور کامیابی۔ تو گویا کہ ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی میں جمع ہو جانے کی وجہ سے اس کو کلمہ کہا گیا ہے۔ والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة، تو فرماتے ہیں مراد کیا ہے؟ الموعد بعلوهم، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے انبیاء اور رسول اعظام کے بلند ہونے کا، علی عدوهم، ان کے دشمنوں کے خلاف، مقابل میں۔ کہاں پر؟ فی مقام الحجاجی، جہاں پر دلائل پیش کرنے کی بات آئے وہاں پر، وملاحم القتال فی الدنیا، اور دنیا میں جہاں پہ جنگی میدان ہو جائے، جنگی میدانوں میں اور دلائل پیش کرنے کے معاملات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رسول اعظام انبیاء کرام اپنے دشمنوں پر بلند ہوں گے، وعلوهم علیہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی بلند رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کو کامیاب کرے گا، یعنی بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو چاہے وہ بحث و مباحثے کا موقع ہو، کافروں کے ساتھ دلائل وغیرہ پیش کر کے بات کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے جنگی میدان ہو، اللہ تعالیٰ نصرت اور کامیابی انبیاء کا مقدر اللہ فرمائے گا۔ اور آخرت میں تو انبیاء بلند ہوں گے ہی ہوں گے مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ وعن الحسنی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ما غلب نبی فی حرب، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی
کسی جنگ میں کبھی مغلوب نہیں ہوا. ما غلب نبی فی حرب، نبی بھی نکرہ، حرب بھی نکرہ. نکرہ جو ہے عموم کا معنی دیتا ہے، تو ما غلب نبی، کوئی نبی مغلوب نہیں ہوئے، فی حرب، کسی جنگ میں. مغلوب یعنی مغلوب ہونا کا مطلب آپ کے دشمن جو ہے کامیاب ہو گیا، آپ ناکام ہو گئے، ایسا نہیں ہوا کبھی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان لم ينصروا فی الدنیا نصروا فی العقبہ. بعض مقامات میں ایسا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وقتیہ طور پہ کبھی ان کے ساتھ مدد نہیں کی گئی. ایسے واقعات جہاں پہ بظاہر شکست ہو گئی یا ایک جنگ میں شکست ہو گئی، کافی چیزوں میں مدد ہوئی، ایسے جو معاملات بھی ہیں تو اس کے لحاظ سے کیسا کیا کہا جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جو شہید ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ ملاحم قتال جنگوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بعض انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں نے شہید کیا، بعض کو آروں سے جو ہے کاٹ دیا، بعض کو کھانا پانی نہیں دیا، ان کو کھانے کا بیکاٹ کیا، بھوک کی وجہ سے کئی انبیاء شہید ہو گئے. ایسے مختلف واقعات بھی انبیاء کے ہم کو ملتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی تفسیر فرما رہے ہیں، ان لم ينصروا فی الدنیا، اگر دنیا میں اگر ان کی مدد نہ کی جائے کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر، نصروا فی العقبہ، تو ان آخرت میں ضرور ان کی مدد کی جائے گی. پھر آپ ذہن میں اس چیز کو بٹھائیں، یہ ان انبیاء کے بارے میں ہرگز نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قتال کے لیے حکم دیا ہے، اور جو انبیاء جنگی میدانوں میں گئے ہیں. آپ نے اوپر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول سماعت کیا کہ کوئی نبی کسی جنگ میں مغلوب نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نبی کو امر دے کر حکم دے کر بھیجا ہے، جس میدان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی شہید ہوئے ہو اور کسی نبی کی مدد نہیں کی گئی ہو. یہ دوسرے عام حالات کی بات ہے، عام حالات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو کیا گیا، دنیا میں اگر بظاہر ان کی مدد نہیں ہوئی تو آخرت میں تو ضرور مدد ہوگی. والحاصل، خلاصے کلام یہ ہے، ان قاعدۃ امرہم واساسہ والغالب منہ الظفر والنصرۃ وان وقع فی تضاعیف ذلک شعب من الابتداء والمحنۃ والعبرۃ للغالب. اب علامہ نصف رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ مختلف چیزیں آئے. اب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں 23 سالہ جو نبوت، اعلان نبوت کے بعد جو زندگی 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اب دیکھیں مکہ مکرمہ کے جو 13 سال تھے، کس طرح ظلم و ستم کے معاملات ہوئے اور کیسی آزمائشوں کے معاملات آئے. مختلف بھوک و پیاس سے بھی آزمایا گیا، مختلف چیزوں سے آزمایا گیا، اور پتھر بھی برسائے گئے، مختلف کانٹے بھی راستے میں بچھائے گئے، بہت سی چیزیں ہوئی. تو علامہ نصفی فرماتے ہیں وَإِن وَقَعَ، والحاصل، خلاصے کلام یہ ہے، ان قاعدۃ امرہم، کہ ان کے معاملے کی بنیاد، ان کے انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات اور ان کی بنیاد اور ان کا غالبی معاملہ، والغالب منہ، غالب معاملہ کیا ہوگا؟ الظفر، کامیابی، بس، والنصرۃ، اور مدد اللہ تعالیٰ کی، ان کے ساتھ کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. وَإِن وَقَعَ فِي تَضَاعِفِ ذَلِكَ، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آنے کے دوران کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی آمیزش، آزمائش کا امتحان، آزمائش بھی ہو جاتا ہے، آزمائش بھی ہو جاتی ہے، کبھی امتحان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آزما لیتا ہے. تو محنت اور ابتلا، یعنی آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی مبتلا فرماتا ہے، آزمائشوں میں اللہ کبھی ڈال دیتا ہے. تو آزمائش کی آمیزش بھی کبھی، ملاوٹ بھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن وَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ، لیکن حاصل یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ان کو غالب فرماتا ہے، ان کو کامیاب فرماتا ہے. وَالْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ، اور اعتبار بھی جو ہے، جو غالب ہے اکثر جو ہوتا ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش بھی رکھتا ہے اور بظاہر وقتیہ طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہاں پر نہیں آئی، لیکن اکثر مقامات میں، اکثر موقعوں میں ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور کامیابی آتی ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے محبوب آپ ان سے اعراض کر لیجئے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان قریش کے مشرکین سے اعراض کر لیجئے. حَتَّى حِين، ایک مدت تک، إِلَى مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، ایک مختصر سی مدت تک. وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي أُمْهِلُوا فِيهَا، اور اس سے کون سی مدت مراد ہے؟ وہ مدت جس میں ان کو مہلت دی گئی. او إِلَى يَوْمِ بدر، یا بدر کے میدان تک. او إِلَى فتح مکہ، یا فتح مکہ تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قریش کے جو مشرکین جو حد دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے کہ آپ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کی فکر میں اپنے آپ کو آپ تکلیف نہ دیں، آپ ان سے اعراض کریں،
ایک مدت تک ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیں, انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا ان کو ملے گی. اب اس سے مراد کون سی مدت ہے؟ تو ایک تو جو وہی المدہ التي امہلوا فیہا, جس مدت میں ان کو ڈھیل دی گئی, ان کو چھوٹ دی گئی. او الی یوم بدر, یا اس سے مراد جو ہے بدر کا میدان تھا, کیونکہ بدر میں جو ہے کئی کفار و مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. او الی فتح مکہ, یا فتح مکہ تک ان کو مہلت دیجیے. وابصرہم فسوف یبصرون, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان کو دیکھیے وہ بھی دیکھیں گے. تو آپ دیکھیے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے اے ابصر ما ینالہم یومئذ, آپ دیکھیے کہ ان کی یہ مدت ختم ہونے کے بعد ان کو کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا, آپ اس کو دیکھیے. فسوف یبصرون, ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. وہو للوعید لا للتبعید, اور یہ جو سوفا ہے فسوف یبصرون ان قریب وہ بھی دیکھیں گے, یہاں پہ سوفا کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ مدت کی کے بعد کو بتانے کے لیے, یعنی بعد میں دیکھیں گے یہ بتانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ صرف وعید کے لیے ہے. یہ فسوف یبصرون ان قریب وہ دیکھیں, وہو للوعید, یہ وعید کے لیے ہے, لا للتبعید, مدت کو بعید بتانے کے لیے نہیں ہے. ای انظر الیہم اذا عذبوا, یعنی آپ ان کو دیکھیے جب ان کو عذاب دیا جائے گا. فسوف یبصرون, تو وہ بھی دیکھ لیں گے, ما انکروا, اس چیز کو جس کا انہوں نے انکار کیا. او اعلمہم فسوف یعلمون, یا اس کا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ ان کو بتائیے, باخبر کریے, فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان بھی لیں گے, وہ بھی جان لیں گے. افبعذابنا یستعجلون, کیا ہمارے عذاب کے سلسلے میں وہ جلد بازی کر رہے ہیں, کیا وہ ہم سے کیا یہ پوچھ رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا. افبعذابنا یستعجلون قبل حینہ, عذاب کے آنے سے پہلے عذاب کے بارے میں وہ جلد بازی کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں عذاب کب آئے گا. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, کہ جب عذاب ان کے آنگن میں داخل ہوگا, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, تو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, جب عذاب ان کے آنگن میں داخل ہوگا, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, تو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح, جب ان کے آنگن میں عذاب داخل ہوگا, فساء صباح المنذرین, تو جن کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح انتہائی بری ہوگی. ای صباحہم, واللام فی المنذرین مبہم فی جنس ما انذروا, اور منذرین میں جو الف لام ہے یہ جنسی ہے, اور تو لام جو منذرین میں ہے یہ مبہم ہے, فی جنس ما انذروا, اس چیز کے بارے میں ہے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا, یعنی جن جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا جب ان کے پاس عذاب آئے گا تو ان کی صبح کا معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا. لِأَنَّ سَاءَ وَبِئْسَ يَقْتَضِيَانِ ذَلِكَ, کیونکہ سَاءَ اور بِئْسَ جب آتے ہیں تو یہ ابہام کا تقاضا کرتے ہیں. وَقِيلَ هُوَ نُزُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح بمکہ, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے آنگن میں جب عذاب آئے گا تو منذرین کی صبح انتہائی خطرناک ہوگی. تو نزلہ سے مراد ایک تو عذاب ہے, دوسرا نزلہ سے مراد عذاب نہیں, نزلہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے فتح مکہ کے دن, جب پوری عظمتوں کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ, نصرت کے ساتھ, غلبے کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے فتح کے جھنڈے نصب کرتے ہوئے, تو اس وقت ان کا عالم کیسا ہوگا, ان کی وہ صبح انتہائی بری ہوگی. ہوا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول ہوگا یوم الفتح بمکہ, فتح مکہ کے دن. مثل العذاب النازل بهم بعدما انذروه فانکروه بدیش انذر بهجومه قومه بعد نصاحهم فلم يلتفتوا الى انذاره حتى اناخ بفنائهم بغدة فشن عليهم الغارة وكانت عادة مغاويرهم ان يغيروا صباحا فسمیت الغارۃ صباحا وان وقعت فی وقت آخر. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ عذاب جو ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے, نازل ہوا, ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو مثال دی اللہ تعالیٰ نے, اس کی تمثیل, اس کی تشبیہ دی. بعدما انذروہ فانکروہ, کب ان کو ڈرایا گیا اور انہوں نے انکار کرا. بعدما انذروہ, بعد اس کے کہ ان کو ڈرایا گیا, ان کو ڈرائے جانے کے بعد, فانکروہ, اور ان کے انکار کرنے کے بعد, ان کو ڈرایا گیا اور انہوں نے انکار کیا, تو ڈرائے جانے اور انکار کرنے کے بعد جو عذاب ان کے اوپر آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی, اس کو مثال بیان کی. کس کے ساتھ؟ بجیشن, ایک لشکر کے ساتھ, ایک لشکر کے ذریعے. انذر بہجومہ قومہ بعد نصاحہم,
کہ جس لشکر کے حملے کے بارے میں بعض نصیحت کرنے والوں نے، خیر خواہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. ایک قوم میں بعض نصیحت کرنے والے لوگ، خیر چاہنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ارے تمہارے اوپر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، جو خیر چاہنے والے لوگ ہیں. فلم یلتفتوا الی انذارہ، تو جس نے نصیحت کیا، بازو نصحیم سے مراد ایک بھی لے سکتے ہیں. فلم یلتفتوا الی انذارہ، تو جو ایک فرد نے نصیحت کی تھی کہ تمہارے اوپر اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، ایک لشکر آئے گا، تو انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، انہوں نے جس چیز سے ڈرایا تھا اس کی طرف پلٹے نہیں. حتی اناخ بفناہم بغتۃ، یہاں تک کہ وہ لشکر جو ہے اچانک صبح ان کے پاس آ گیا. فشن علیہم الغارۃ، اور ان کے اوپر حملہ کر دیا. یعنی کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو ایک لشکر سے تشبیہ دے دی. یعنی ایک قوم میں ایک لشکر حملہ، قوم پہ لشکر حملہ کرنے والا تھا، اور قوم میں ایک خیر چاہنے والا ایک شخص تھا، قوم کی بھلائی چاہنے والا. وہ قوم کے پاس جا کے لوگوں کو بولنے لگا کہ بھائی تم سدھر جاؤ، یا پھر کوئی اپنا تم تیاری کرو، تمہارے پاس ایک لشکر حملہ کرنے والا آنے والا ہے. لیکن کوئی اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنے لگے، کوئی اس کو دیوانہ کہنے لگا، پاگل کہنے لگے، نجومی کہنے لگے، مختلف چیزیں کرنے لگے، لیکن کوئی اس کی بات پہ عمل نہ کرے. اچانک یہ ہوا کہ اچانک جو لشکر تھا وہ آ گیا اور ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ تباہ ہو گئے. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آئے گا اگر تم اس قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو نہیں مانو گے. اور یہ اس کو جھٹلاتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے. اچانک ان کے پاس عذاب آ گیا. تو وکانت عادت مغاویرہم ان یغیروا صباحا، اب یہاں پہ جو بولا گیا فساء صباح المنذرین، جن کو ڈرایا گیا ان کی صبح بہت بری ہو گئی. صباحن کا لفظ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے بارے میں علامہ نصر فرما رہے ہیں وکانت عادت مغاویرہم، عام طور پہ عرب میں جو حملہ کرتے کسی مقام پہ ان کی عادت یہ ہوتی ان یغیروا صباحا، کہ وہ صبح کے وقت حملہ کرتے. فسمیت الغارۃ صباحا، تو جو حملہ ہوتا اس کا نام ہی صبح پڑ گیا، کیونکہ وہ اکثر جو ہے صبح کے وقت حملہ کرتے. لوگ ابھی نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، ابھی غفلت میں ہیں، عام طور پہ لوگ اس وقت جو ہے اکٹھا نہیں رہتے، غفلت میں رہتے ہیں، تو ایسے وقت حملہ ہوتا تھا. وَإِنْ وَقَعَتْ فِي وَقْتٍ آخَرَ، اگرچہ کہ یہ الگ وقت میں آیا ہے عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے صباح کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی حملہ اگر ہوتا تھا تو صبح میں ہوتا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک مرتبہ فرمایا، اس کی تکرار کی کہ اے حبیب آپ ان سے ایک مدت تک اعراض کریے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ بھی دیکھیے وہ بھی دیکھیں گے. وَإِنَّمَا ثَنَّىٰ لِيَكُونَ تَسْلِيَةً عَلَىٰ تَسْلِيَةٍ، اب علامہ نصیر فرما رہے ہیں کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، آپ اعراض کریے اور ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کی طرف توجہ مت کیجیے. تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تذکرہ فرمایا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے جو ہے اعراض کیجیے. وَأَبْصِرْ، اور ان کو دیکھیے. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، عنقریب وہ بھی دیکھیں گے. وَإِنَّمَا ثَنَّىٰ، یہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کی تکرار کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے لِيَكُونَ تَسْلِيَةً عَلَىٰ تَسْلِيَةٍ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار تسلی کا معاملہ ہو جائے. حضور کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کے لیے تسلی ہو. وَتَأْكِيدًا لِوُقُوعِ الْمِيعَادِ إِلَىٰ تَأْكِيدٍ، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا. آپ دیکھیے وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے. آپ انتظار کرتے رہیے، وہ بھی معاملہ دیکھیں گے ان کے اوپر کیسا عذاب نازل ہوگا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینا ہے کہ آپ ان کے اوپر کوئی فکر مت کریں، ان کے پاس ان کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے، تسلی بھی حضور کو دینا ہے. دوسرا تاکید، زور دینا ہے اس بات پر کہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو عذاب آنا ہے ان کے اوپر آ کر رہے گا. وفی فائدۃ زائدۃ، اور اس میں ایک زائد فائدہ ہے. وہی یا وہ کیا ہے؟ اطلاق الفعلین معا عن التقیید بالمفعول وانه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به الذکر من صنوف المسرۃ وانواع المساءۃ. اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ اس میں ایک عظیم فائدہ بھی، وہ کیا؟ دونوں فعلوں کو مطلق لایا گیا، مفعول کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا. اطلاق الفعلین معا عن التقیید بالمفعول، دونوں فعلوں کو مطلق کر دیا گیا. عن التقیید بالمفعول، مفعول کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، مفعول کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے ابصر، آپ دیکھیے، آپ کیا دیکھیں اس کا تذکرہ نہیں کریں. وہ بھی دیکھیں گے، وہ کیا چیز کو دیکھیں گے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا. تو دونوں فعلوں کو مفعول کی قید کے بغیر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ نبی بھی دیکھیں گے، کفار بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ ما لا يحيط به الذکر من صنوف المسرۃ، مطلب یہ ہے کہ نبی ایسے خوش کرنے والی چیزوں کو دیکھیں گے جس کا زبان سے ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے.
वअनवाइल मसाती, और कुफ्फार जो है ऐसी भयानक और ऐसी खतरनाक चीजों को देखेंगे जिसका जुबान से बयान नहीं किया जा सकता। यानी वो अजाब ऐसा देखेंगे जिसका तस्करा ही नहीं किया जा सकता, और आप फरहत मसरत और खुशी और आराम ऐसा देखेंगे कि इसका ही बयान नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान वक़ील उरीद बिअहदिहिमा अज़ाबुद दुनिया व बिल आखिरी अज़ाबुल आखिरा। अब फरमाते हैं कि ऊपर जो है जो कहा गया कि आप देखिए वो भी देखेंगे, और यहाँ भी कहा गया आप देखिए वो भी देखेंगे, तो ऊपर जो बात हुई अब सिर्फ फसौफ युबसिरून, उससे मुराद दुनिया का अजाब है। इन ऊपर की आयत में ये कहा जा रहा है कि दुनिया में उनके ऊपर जो अजाब आएगा आप भी देखेंगे कि कैसा उनके ऊपर अजाब आएगा, वो भी देखेंगे। और दूसरी आयत में जो है मतलब आखिरत का अजाब है, आखिरत में जो उनके ऊपर अजाब आएगा वो भी देखेंगे आप भी देखेंगे, ये भी कहा गया है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है आपका रब जो इज्जतों वाला है, अम्मा यसिफून, उन तमाम चीज़ों से जो वो अल्लाह के बारे में बयान करते हैं। उन्होंने ये कैसी मनगढ़ंत बातें, झूठी बातें अल्लाह ताला के बारे में की कि अल्लाह को बेटा है, अल्लाह को बीवी है, अल्लाह के शरीक लोग हैं, तो ये सारी चीज़ों से अल्लाह ताला पाक है। उदीफ़ रब्बु इल्ल इज़्ज़त, इसमें रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला को रब्बुल इज़्ज़त कहा, अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बुल इज़्ज़ा कहा। उदीफ़ रब्बु इल्ल इज़्ज़ति, रब की इजाफत यहाँ पर इज़्ज़त की तरफ की गई। क्यों की गई? तो वह फरमाते हैं लिख्तिसासिही बिहा, अल्लाह ताला ने इज्जत की इजाफत अपनी तरफ की इसलिए कि अल्लाह ताला इसके साथ खास है। इज्जतों का, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला ही है। सबको जो कुछ इज्जत मिलती है अल्लाह के पास से ही मिलती है। अन्नहु क़ीला, गोया कि कहा गया ज़ुल इज़्ज़ा, अल्लाह इज्जतों वाला है। कमा नक़ूलु, हम जैसे कहते हैं साहिबु सिद्क़िन, वो सच्चाई वाला है। लिख्तिसासी बिसिद्क़ी, क्योंकि सच्चाई उसके साथ खास है। व यजूज़ु अन युरादा अन्नहु मा मिन इज़्ज़तिन लि अहदिन इल्ला व हुवा रब्बुहा व मालिकुहा, और ये भी मुमकिन है कि इससे ये भी मुराद लिया जाए कि जिस किसी के पास जो कुछ इज्जत है उसका मालिक अल्लाह ताला ही है, उसका रब अल्लाह ताला ही है। एक तो मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ ही इज्जत खास है, एक माना ये भी लिया जा सकता है। और दूसरा माना ये भी लिया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिनके साथ भी इज्जत को बयान किया जाता है, अंबिया किराम के लिए इज्जत का जिक्र, मोमिनीन के लिए इज्जत का जिक्र, तो उसका मतलब ये है कि जिसको जो कुछ इज्जत मिली है उसका मालिक और उसका रब अल्लाह ताला ही है। सुभान, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाए तो इज़्ज़ु मन तशा, तो जिसे चाहे उसको इज्जत देता है वगैरह। अम्मा यसिफून, उन तमाम चीज़ों से जो ये बयान करते हैं, मिनल वलदी व साहिबती व शरीकी, औलाद से, बीवी से और शरीक से, सारी चीज़ों से ऐ मेरे महबूब तुम्हारा परवरदिगार बरी पाक है, मुनज़्ज़ह है। व सलामुन अलल मुरसलीन, और सलामती हो तमाम रसूलों पर, सलाम हो तमाम रसूलों पर। अम्मर रसूल बिस्सलामी बादमा खुस्सल बाज़ू फिस्सूरती लिअन्न फी तख़सीसी कुल्लिम बिज़िक्र तत्वीला। अब यहाँ पे अम्मर रसूल बिस्सलामी पढ़ेंगे आप तो तमाम रसूल जो है आम है सलामती के ज़रिए, यानी तमाम रसूलों के लिए, या फिर अम्मा के माने एक तो आम होने के आते हैं और अम्मा के माने एक शमीला के भी आते हैं, शमीला यशमल शामिल होना। तो सलामुन अलल मुरसलीन, ये जो अल्लाह ताला का ये कौल है अम्मा, ये कौल शामिल हो गया है अर्रसूला, सारे रसूलों को, बिस्सलामी सलाम के जरिए। ये जो सलामुन अलल मुरसलीन का कौल है इसमें सारे रसूलों के लिए सलामती का जिक्र है। तो अम्मर रसूलू भी पढ़ सकते हैं, अम्मर रसूला भी पढ़ सकते हैं। अम्मर रसूला पढ़ेंगे तो शमीला अर्रसूला बिस्सलामी हादल कौलू, शमीला हादल कौलू और रसूला, यानी ये जो आयत मुबारक है ये तमाम रसूलों को शामिल हो गई है सलामती के जरिए। बादमा खुस्सल बाज़ु फिस सूरती, बाज सूरे मुबारका में बाज लोगों के साथ सलामती को खास किया गया था। अब उसके बाद जो है आम तौर पे जो है सारे रसूलों पर सलामती को भेज दिया गया है। क्यों ऐसा हर एक के साथ सलामती को खास तौर पे क्यों जिक्र नहीं किया गया? तो अल्लामा नसवी फरमाते हैं लिअन्न फी तख़सीसी कुल्लिम बिज़िक्र तत्वीला, क्योंकि हर एक के साथ सलामती को खास तौर पे भेजने में तत्वील है, लंबा मजमून जो है लंबा हो जाएगा, अल्फाज ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से जो है तत्वील से बचने के लिए तमाम रसूलों पर एक साथ यहाँ पर सलामती को भेज दिया गया है। वह सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पर अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया को दुनिया में भेजा, जिनमें से 313 रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मबऊस फरमाया है। 313 रसूल उसमें से हैं, तो हर एक का नाम ले लेकर तो बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए हर एक
کو خاص کر کے ان کا نام لے کے بیان کرنے میں تطویل ہے، اس لیے سلام علی المرسلین کہہ کر سارے رسولوں پر سلامتی بھیج دی گئی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ علی ہلاک الاعداء و نصرت الانبیاء، اب یہاں پر تعریف کس کے لیے، کس چیز کی وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے اور انبیاء کی مدد کرنے والا ہے۔ دشمنوں کی ہلاکت، بربادی، ان کی موت، و نصرت الانبیاء، اور انبیاء کی مدد۔ اشتملت السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله ونسبوه إليه مما هو منزه عنه وما عاناه المرسلون من جهتهم وما خذلوه في العاقبة من النصرة عليهم، فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون والتسليم على المرسلين والحمد لرب العالمين على ما قيد لهم من حسن العواقب، والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يخلوا به ولا يغفلوا عن مضمنات كتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيد۔ وعن علي رضي الله عنه من أحب أن يقتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اشتملت السورۃ، یہ سورہ مشتمل ہے علی ذکر ما قالہ المشرکون فی اللہ، اس چیز کے تذکرے پر جو مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا۔ یعنی اب علامہ نصفی جو ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سورے میں جو ہے کیا ہے، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں کی، جو چیزیں بیان کی، اس پر مشتمل ہے۔ وَنَسَبُوهُ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ، اور مشتمل ہے ان چیزوں پر جس کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی، ان چیزوں کی نسبت کی جس سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے۔ نسبوہ الیہ، مشرکین نے اللہ کی طرف منسوب کیا ان چیزوں کو جن سے اللہ تعالیٰ منظم ہے، منزہ ہے۔ وما آناہ المرسلون من جہتہم، اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے اس سورے میں جو رسولوں کے اوپر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آئی، انہوں نے جو برداشت کیا، من جہتہم، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے جو مشقتیں رسولوں پر آئی، اس کا ذکر ہے۔ وما خذلوہ فی العاقبۃ من النصرۃ علیہم، اور اس چیز کا بھی تذکرہ ہے رسولوں کو جو چیز دی گئی، ما خذلوہ، جو چیز رسولوں کو عطا کی گئی، فی العاقبۃ، انجام میں کیا عطا کی گئی، یعنی من النصرۃ علیہم، جو مدد اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ تو یہ ساری چیزوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ مشرکین اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس پر کیا چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، اور رسولوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے، اور رسولوں کو کس طرح وہ تکالیف دیتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام میں رسولوں کی کس طرح مدد فرمائی، ان کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی، یہ ساری چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو علامہ نصفی فرما رہے ہیں فختمہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو ختم کیا بجوامع ذالک، یہ سارے چیزوں کے جوامع، سارے چیزوں کو جمع کرنے والے اوصاف کے ذریعے، سارے چیزوں کو جس میں جمع ہو جائے ایسے کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورہ کو ختم کیا۔ من تنزیہ ذاتی ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو منزہ بھی کر دیا جائے، اللہ کی ذات منزہ ہو جائے، اما ان تمام چیزوں سے، وصفہ بہ المشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مشرکین جو بیان کرتے تھے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بھی ہو جائے، پاکی بھی ہو جائے۔ والتسلیم علی المرسلین، اور رسولوں کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کا معاملہ کیا، رسولوں کو ستاتے تھے، تکالیف پہنچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر سلامتی کا تذکرہ کر دیا۔ والحمد لرب العالمین، اور چونکہ رسولوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تعریف کا ذکر کر دیا کہ سارے عالموں کا جو پروردگار ہے اس کے لیے تعریف ہے۔ علامہ قید لہم من حسن العواقب، اس بنیاد پر، اس چیز کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے انجام انبیاء کے لیے مقرر کر دیے۔ اور والمراد، اب یہاں پر کیا مراد ہے، فرماتے ہیں علامہ نصفی کہ مقصد اور ایک یہ بھی ہے، تعلیم المؤمنین یقول ذالک، مومنین کو تعلیم ہو جائے اس بات کی کہ وہ یہ کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ولا یخلوا بہ، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، ولا یغفلوا، اور کبھی غفلت نہ کریں، عن مضمنات کتابہ، اللہ کے کتاب میں جو مضامین شامل ہیں، مضمنات جس کو شامل کر دیا گیا ہے کتاب اللہ میں، اس سے کبھی غفلت نہ کریں۔ ومودعات قرآنہ المجید، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جن جن چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے ان چیزوں سے غفلت نہ کریں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من احب ان یقتال بالمکیال الاوفى من الاجر یوم القیامت
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی کی یہ خواہش ہو، جو کوئی بندہ یہ چاہے، کیا چاہے کہ قیامت کے دن ان یقتال بالمکیال الاوفا من الاجر یوم القیامہ، کہ اس کی ہر نیکی کا اس کو بھرپور اجر دیا جائے، بڑھ بڑھ کے زیادہ سے زیادہ۔ مکیال اوفا کا مطلب بہت زیادہ، ایک تو برابر برابر ہے، ایک بہت زیادہ۔ ان یقتال کے وزن کیا جائے، بالمکیال الاوفا بہت بڑے انداز میں، بھرپور انداز میں جو ہے وزن کیا جائے، من الاجری، اجر کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ من احبا، جو کوئی یہ چاہتا ہے، ان یقتالا، کہ وزن کیا جائے، بالمکیال الاوفا، بڑے انداز میں، پورے انداز میں، بھرپور انداز میں۔ اس کا اچھا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھرپور انداز میں، زیادہ انداز میں اس کے اجر کو جو ہے تولا جائے قیامت کے دن، تو اس کا کیا، وہ کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلَامِهِ، تو اس کا آخری کلام، اس کے آخری الفاظ جو ہے یہ ہونے چاہیے، اذا قام من مجلسه، جب وہ اپنے مجلس سے ٹھہرے، جب وہ اپنے مقام سے، یعنی جب بھی اس کا کوئی مقام، کوئی مجلس، جب بھی اس کی کوئی مجلس میں اگر وہ بیٹھے، کوئی گفتگو اس کی ختم ہو، کسی مقام سے وہ ہٹے، تو یہ کہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا قرآن کریم کی یہ جو تفسیر ہم نے کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس میں جو خطائیں، کوئی غلطیاں رہ گئی ہوں تو مولا اپنے رحم و کرم سے ان تمام چیزوں کو معاف فرما، اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام یہ جو تفسیر کی ریکارڈنگ ہوئی ہے مولا اس کا بھرپور اجر ان کو عطا فرما، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں مولا ان کی نسلوں میں، ذریتوں میں دین کا جذبہ عطا فرما، ان کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں آباد رکھ۔ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہے مولا سب کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ، صحت دائمہ، صحت مستمرہ عطا فرما، پوری دنیا کو قرآن کریم کا فیض عطا فرما، قرآن کریم کا پیغام عطا فرما، قرآن کریم کی ہر آیت کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔